تو چند چیزیں جو ہے قابل توجہ ہے، ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم 26 جنوری اب تک کیوں مناتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 26 جنوری ہو یا 15 اگست ہو، ان میں حصہ لینے والے کون کون لوگ ہیں اور ان لوگوں کی کیا کیا قربانیاں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا مد مقابل کون تھا۔ یہ تین چیزیں ہو۔ تو پہلی چیز جو ہے کہ 26 جنوری کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ 26 جنوری کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جس طریقے سے اس وقت میں تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، تمام لوگ یکجو ہو گئے تھے، تمام لوگ ایک ساتھ ہو گئے تھے، مل جل گئے تھے، اور ان لوگوں نے جو ہے یہاں سے انگریزوں کو بھگایا تھا، کیونکہ مل جل کر ہی انسان ترقی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ یہ پیغام لوگوں کو 26 جنوری اور 15 اگست سے دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے سب ایک قانون کو فالو کریں گے، ہم سب ایک بات کو مانیں گے، اور وہ جو ہے اپنا سنویدھان ہے۔ تو یہ 26 جنوری کو منانے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ سمجھو کہ اس میں کون کون لوگ شامل تھے، کہ اس کے اندر جو ہے تمام لوگ شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، مسلمان بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، اور عیسائی بھی شامل تھے۔ سب شامل، ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہے بھائی، یعنی اس وقت کا نعرہ تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ سمجھو کہ وہ کیسے ہمارے یہاں پر آئے، اور ان لوگوں نے کیسے قبضہ کیا، اور کیا کیا حالات بیچ میں آئے ہیں۔ تو مختصر طریقے پر جو ہے میں مختصر سی تاریخ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 100 سے زائد سال کی تاریخ ہو، اس کو منٹوں میں یا گھنٹوں میں کون بیان کر سکتا ہے، یا کون استطاعت رکھتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے 1 گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں بیان کر دے۔ تو اس کا ایک مختصر سا نقشہ جو ہے ہم پیش کرتے ہیں۔ اب سنو کہ 1499 کے اندر انگریز یہاں پر آتے ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ حالات جو ہے اتنے اچھے تھے، سر تھامس خود لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہندوستان جو ہے صنعت کاری میں اعلیٰ معیار پر تھا، کاشتکاری میں جو ہے اعلیٰ معیار پر تھا، اور تعلیم میں جو ہے وہ اعلیٰ معیار پر تھا۔ جگہ جگہ پر اسکول موجود تھے، جگہ جگہ پر جو ہے دینی تعلیم دی جایا کرتی تھی۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ دہلی کے اندر جو ہے وہ 400 کچھ مدارس تھے۔ اب خود دیکھو کہ تعلیم کا کیا ماحول ہوگا۔ تو جگہ جگہ پر مدرسے قائم تھے، ہر بچہ جو ہے وہ اپنا حساب و کتاب سیکھ سکتا تھا، اور سر تھامس کہتا ہے کہ عورتوں پر بڑا اعتماد کیا جاتا تھا، ان کی عزت کی خوب حفاظت کی جاتی تھی، ان کو کوئی غلط نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ تو یہ ہمارا ہندوستان تھا۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں پر لوگ جو ہے مدد کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، یہاں پر جو ہے لوگ اپنے لیے جو ہے اپنے لیے بھی کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی جو ہے وہ 1499 کے اندر یہاں پر آئے، اور انہوں نے جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھی۔ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انہوں نے 1601 کے اندر یہاں پر اپنی کمپنی لگائی، اور کمپنی لگانے کے بعد جو ہے ان کی جڑیں یہاں پر جم گئی، اور جب ان کی یہاں پر جڑیں جم گئی پھر انہوں نے جو ہے فساد شروع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایسے ہی زمانہ چلتا رہا کہ 1707 کے اندر جو ہے اورنگزیب کا انتقال ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1756 میں انہوں نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ اور نواب سراج الدولہ کون ہے؟ کہ نواب سراج الدولہ بادشاہ تھا اس وقت کا۔ ان کے نانا علی وردی خان نے ان کو یہ وصیت کی تھی، ان کو یہ نصیحت کی تھی
کہ آپ کو انگریز کا مقابلہ کرنا ہے، یہاں پر ان کی کمپنیوں کو لگنے نہیں دینا ہے، ان کے پنجوں کو یہاں پر گڑنے نہیں دینا ہے، ان کو یہاں سے ضرور بھی ضرور بھگانا ہے۔ اگر وہ یہاں پر رہے تو وہ تمام لوگوں پر جو ہے ظلم کریں گے۔ پھر نواب سراج الدولہ نے اسی نصیحت کے مطابق جو ہے یہاں پر یہ مہم چلائی، ان کے خلاف جو ہے تلوار چلائی، ان کے خلاف جو ہے مہم چلائی، ان کو بھگانے کی کوشش کی۔ افسوس صد افسوس کہ ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے 1799 کے اندر سلطان ٹیپو جو ہے انگریزوں کا مقابلہ کرتا ہے، انگریزوں کو جو ہے چنے چبواتا ہے، انگریزوں کو جو ہے وہاں سے بھگاتا ہے، اور انگریز جو ہے وہ ٹیپو سلطان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ٹیپو سلطان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ 1717 کے اندر کہ ان کو شہید کیسے کیا گیا یہ بھی سن لو کہ صبح کے وہ جس وقت اٹھتے تھے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو صبح کا وقت ہوا، قرآن کریم کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد جو ہے گھڑ سواری کیا کرتے تھے۔ گھڑ سواری کرنے کے لیے جس وقت میں گئے، کچھ لوگوں نے میر وغیرہ تمام فوجیوں کو بولا کہ چلو آؤ اپنی سب کے سب جو ہے اپنی تنخواہ لے لو، تو سب کی فوجی جو ہے وہ تنخواہ لینے کے لیے گئے، اور ادھر سے جو ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جو ہے گھڑ سواری کر رہے تھے، ادھر سے جو ہے انگریزوں نے حملہ کر دیا، میر صادق وغیرہ نے جو ہے گیٹ کو بند کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ انگریزوں نے جو ہے اس گھوڑے کو گولی ماری، جب وہ گھوڑا نیچے گر گیا اس کے بعد جو ہے ٹیپو سلطان کے دونوں پاؤں پر گولیاں ماری، ٹیپو سلطان گر گئے، گھسٹتے ہوئے جو ہے انگریزوں کی طرف جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے سر پر گولی مار دی گئی، جب سر پر گولی مار دی گئی اس کے بعد جو ہے ایک انگریز وہیں پر کھڑا ہوا تھا، وہ سوچنے لگا کہ بھائی یہاں پر ایک تھیلی لٹکی ہوئی ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ مال ہو، اور وہ تھیلی اس وجہ سے رکھا کرتے تھے کہ راستے میں کوئی غریب مل جائے گا تو اس کی مدد کر دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے ٹیپو سلطان کی جیب کے پاس آیا، وہ اس تھیلی کے پاس آیا، تو جیسے ہی آیا تو زخمی شیر نے جو ہے اس پر وار کر دیا، اس کے سر کو اس کی گردن سے جو ہے جدا کر دیا۔ پھر جو ہے 5 گھنٹے جو ہے حضرت کی لاش وہیں پر پڑی رہی، کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ وہاں پر آئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ شیر شیر ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ شیر ہوتا ہے، اور وہ زندہ ہو تب بھی شیر ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے موت سے پہلے کسی خادم نے ان سے کہا کہ حضرت آپ جو ہے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دے، تو حضرت نے اس وقت میں فرمایا تھا کہ میں نے اپنے سر پر کفن باندھ لیا ہے، اپنے بچوں کے سر پر کفن باندھ لیا ہے، میں انگریز کے سپرد نہیں ہوں گا، نہ خود کو سپرد کروں گا، نہ بچوں کو سپرد کروں گا، نہ اپنی اس حکومت کو اس انگریز کے سپرد کروں گا۔ اور فرمایا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 5 گھنٹے لاش پڑی رہی، 5 گھنٹے کے بعد جو ہے انگریز جنرل پاس آیا، اور اس نے دیکھا کہ اب ٹیپو سلطان جو ہے ختم ہو چکا ہے، اس نے پھر اپنے پاؤں ٹیپو سلطان کے اوپر رکھے، اور رکھنے کے بعد بندوق کو ایسے اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا کہ آج ہم نے ہندوستان کو فتح کر لیا ہے، آج ہم نے ہندوستان کو فتح کر لیا ہے، آج ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، آج سے ہم جو ہے ہندوستانیوں کے ناک میں نکیل ڈال دیں گے، وہ اس وجہ سے ڈال دیں گے کہ ہم نے ہندوستان کے شیر کو ختم کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان گوروں کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اور لوگوں کو بتلایا ہے کہ جس طریقے سے تم نماز پڑھنا ضروری سمجھتے ہو، جس طریقے سے تم روزہ رکھنا ضروری سمجھتے ہو، اسی طریقے سے انگریز کو ہندوستان سے بھگانا بھی ضروری ہے۔
پھر اس کے بعد وہ فتویٰ آ گیا، فتویٰ آنے کے بعد جو ہے حضرت کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کی وجہ سے بڑی پریشانیاں ہوئی ہے۔ حضرت کا جو ہے کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا ہے۔ پھر اس انتقال کے بعد جو ہے 1857 میں ہندو مسلمان سب شریک ہوئے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس اس میں بھی تمام لوگوں کو ناکامی ہوئی ہے۔ جب 1857 کے بعد تمام لوگوں کو ناکامی ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے 1915 کے اندر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف مہم اٹھائی ہے، اپنے شاگردوں کو میدان میں لائے ہیں اور انگریز کا مقابلہ کیا ہے۔ اس میں جو ہے علماء دیوبند کے تمام کے وارنٹ کٹے ہیں، اس میں رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور بھی بڑے بڑے اکابر ہیں۔ تو سب نے قربانیاں دی ہے، سب نے جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اب اوپر والے نے جس کے نذرانے قبول کیے وہ جو ہے خوش، اور جس کی جانوں کے نذرانے قبول نہیں کیے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے۔ 1919 کے اندر پھر یہ جو ہے جمعیت علماء ہند وجود میں آئی ہے۔ لوگوں قربانیاں سب نے دی ہیں۔ اب کوئی اگر کوئی شخص ایک آنکھ سے دیکھے تو اس میں بھلا دوسرے کا کیا قصور ہے؟ خود سوچو کہ سب نے قربانی دی ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ 3 سال مالٹا کی جیل میں کیوں رہ کر آئے ہیں؟ اسی طریقے سے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ مالٹا کی جیل میں کیوں رہ کر آئے ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے وارنٹ کیوں کٹے ہیں؟ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے وارنٹ کیوں کٹے ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے وارنٹ کیوں کٹے ہیں؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں، ہم آپ لوگوں کو اطلاع کرنی چاہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کٹے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر کے دوران فرمانے لگے کہ لوگوں، آپ کو آزادی میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جب دشمنان وطن آپ کے اس حوصلے کو دیکھے، آپ کے اس مقابلے کو دیکھے تو خود پشیمان ہو جائے۔ وہ چیز آپ کو اس چیز پر فخر ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنے شہداء کے جنازوں کو اٹھاؤ تو آپ دل کی فراخی کے ساتھ آپ سینہ چوڑا کر یہ کہہ سکو کہ ہمارے اتنے شہید ہوئے ہیں۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو ہے دارالعلوم میں پڑھایا کرتے تھے۔ کسی نواب کے ذریعے سے انگریزوں نے سپورٹ لگائی کہ اس حسین احمد مدنی کو جو ہے یہاں سے دارالعلوم سے بھگا دیا جائے، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو دارالعلوم والوں نے بڑا پیارا جواب دیا اس وقت میں، کہنے لگے کہ ہم نے تو اس حسین مدنی کو جو ہے روک کر رکھا ہے، ہم نے تو اس کو لارو لگا کر رکھا ہے۔ یعنی لطیفہ ہی حضرت نے کسی دارالعلوم کے استاذ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے ایک دن میں اتنا انقلاب پیدا کر آتا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ حالت ہے، اگر ہم اس کو یہاں سے نکال دیں گے پھر تو اس کو 7 دن ملیں گے، پھر تو نہ جانے کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، قربانی بڑی ہے، قربانیاں بڑی ہے اور قربانیاں سب نے دی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جو ہے بھگت سنگھ کی پھانسی یاد ہے تو اشفاق اللہ خان کے ٹکڑے یاد کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو دوسروں کی قربانیاں یاد ہے تو آپ کو یہ یاد کیوں نہیں ہے کہ سب سے پہلے انگریزوں کو میدان میں لانے والا کون ہے، کہ سب سے پہلے ان انگریزوں کو بے نقاب کرنے والا کون ہے، کہ سب سے پہلے ان انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھانے والا کون ہے، کہ سب سے پہلے جو ہے ان کا مقابلہ کرنے والا کون ہے، کہ سب سے پہلے جو ہے ان کے خلاف فتویٰ دینے والا کون ہے، کہ سب سے پہلے جو ہے ان کو باغی کہنے والا کون ہے، کہ سب سے پہلے جو ہے ان کا مد مقابل بننے والا کون ہے، کہ سب سے پہلے جو ہے ان کو للکارنے والا کون ہے۔ تو آپ خود دیکھو کہ ہر میدان میں مسلمان جو ہے وہ آگے نظر آئے، علماء کی قربانیاں دی گئی ہے، مسلمانوں کو ستایا گیا ہے،
اور دوسروں کو بھی ستایا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں ہی کی قربانی ہے، بلکہ قربانی سب نے دی ہے، اور سب کی قربانی سے جو ہے آج ہمیں ہندوستان ملا ہے۔ آج ہم یہاں پر کنتو پرنتو وغیرہ کر رہے ہیں، ورنہ تو ہمیں یہ کہاں آزادی تھی، ہمیں یہ کہاں آزادی مل سکتی تھی۔ پھر جو ہے ہمیں یہ کیوں یاد نہیں ہے کہ شاہ جعفر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قربانی دی ہے، اپنے بیٹوں کی قربانی دی ہے، اور حضرت کے جو ہے عجیب عجیب اشعار ہے کہ انگریزوں نے کہا کہ دمدمے میں دم نہیں ہے اب خیر مانگو جان کی، کہ دمدمے میں دم نہیں ہے اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر جھکنے لگی ہے تیغ ہندوستان کی۔ انگریز گورے کہنے لگے کہ اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہندوستانی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو ظالموں کے شکنجے میں تھے، ظالموں نے پکڑا ہوا تھا، رنگون کی جیل میں تھے، لیکن پھر بھی حضرت نے جواب دیا ہے، کہنے لگے کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ کہ آپ یہ مت سمجھ لینا کہ ظفر کو ختم کر دیں گے، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ انقلابی جو ہے یہ رک جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ ہماری جنگ تو ایمانی جنگ ہوتی ہے کہ جب تک ایمان رہے گا تب اس وقت تک جو ہے یہ لڑتے رہیں گے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے باطل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائے کیا ہمارے دل میں۔ یہ سب کے سب جو ہے انقلابی اشعار ہیں، اور ظفر نے کیا ہی خوب شعر کہا تھا، نہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے اس دل داغدار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں، یعنی سب قربانیاں دے دی، لیکن 2 گز زمین بھی جو ہے وہ یہاں پر نہیں ملی ہے، وہ بھی رنگون میں ملی ہے۔ میرے بھائیو، قربانیاں بڑی ہے تو خدا کے واسطے نہ تو کسی کے ساتھ بھیڑو، آپس میں اتحاد رکھو، اتفاق رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں مت ہو، بلکہ ایک دوسرے کے بازو بنو، جیسے اس وقت میں تھے، کیونکہ جب انسان یکجو ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں تو ترقی کرتے ہیں، اور جب انسان علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی ترقی نہیں کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے جنگوں کے شکار بن جاتے ہیں، پھر آپس کے گھریلو جھگڑوں میں پھنس جاتے ہیں، ان کے معیار جو ہے کھو جایا کرتے ہیں، پھر وہ قومیں ترقیاں نہیں کرتی ہے، وہ ملک ترقیاں نہیں کرتے، ترقی وہی کرتے ہیں جن کے مقاصد ایک ہو، ترقی وہی کرتے ہیں جن کے سپنے ایک ہو۔ تو ہم سب کا سپنا ایک ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے دیش کو کس طریقے سے ہم آگے لے جائیں، یہ ہمارا سپنا ہونا چاہیے۔ اور اگر غلام بن جائے تو پھر غلامی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بھائی چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے کہ جو غلام ہوتے ہیں ان کی یہی ادا ہوتی ہے کہ ہم جو کرنا چاہے کر لے، کسی کو کوئی پتہ نہ چلے، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، بس ہمارا مطلب نکل جائے۔ پھر کہنے لگے کہ جو قوم حق بات پہ ہوتی نہیں یکجا، جو قوم حق بات پہ ہوتی نہیں یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے۔ پھر جو ہے
ایسے ہی معاملے ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر انگریزوں کو اس وقت میں مسلط کیا تھا، اور انگریزوں کی بھی پالیسی یہی تھی کہ آپس میں بھڑاؤ اور ان پر راج کرو۔ 2 لاکھ سے زائد انگریز نہیں آئے ہیں اور انہوں نے تمام ہندوستانیوں پر جو ہے حکومت کی ہے، اور یہ دیکھو کہ ہندوستان کتنا بڑا تھا اور اس کو بٹوا کر جو ہے اس کے کتنے حصے کر دیے۔ تو جب خانہ جنگیاں ہوا کرتی ہے تو یہ معاملے ہوا کرتے ہیں۔